سے پیار کرنے والے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ کربلا کے بعد امت کے اندر دو دھڑے بنے۔ ایک دھڑا جسے بنو امیہ نے یہ سمجھایا کہ آپ نے کبھی بھی فاسق اور فاجر کے خلاف زبان نہیں کھولنی، اور امت کو یہ سمجھایا کہ رسول نے یہ بولا ہے، جبکہ ایک طرف بولیں کہ خدا کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک قوم اپنی حالت خود نہ بدلے، دوسری طرف یہ بولا جائے کہ رسول نے یہ بولا ہے کہ حالت بدلو ہی نہیں، فاسق بھی آ جائے تو چپ رہو، فاجر بھی آ جائے تو چپ رہو۔ آج بھی ان کے منبروں پر، آج بھی ان کے مفتی یہی حدیثیں سناتے ہیں کہ جناب رسول نے یہ کہا۔ اور کمال جعل حدیث یہ تھا کہ جب حدیثیں بنائی گئیں تو حدیثوں کا جو ریفرنس تھا وہ کبھی ابن عباس تک پہنچایا گیا، کبھی جناب ابوذر غفاری تک پہنچایا گیا کہ کل اگر کوئی اعتراض بھی کرے تو ابوذر تو قابل احترام ہے، کہیں گے آپ شیعہ اعتراض کرتے ہیں، ابوذر تو مولا علی کا اپنا ہے، ابن عباس تو اپنا ہے۔ تو مطلب ریفرنس میں بھی اتنی ہوشیاری دکھائی کہ کہا کہ جناب ابوذر سے منقول ہے۔ مثلا ایک روایت آپ کے سامعین کی نظر کروں کہ ابوذر غفاری وہ تھے جو سب سے زیادہ کرٹیسائز کرتے تھے جناب عثمان کو، جس کے نتیجے میں ابوذر کو نکالا گیا اور ربضہ کی طرف بھیجا گیا۔ سختی اتنی تھی کہ کہا کہ جب ابوذر جائیں گے تو ابوذر کے بدرقے کے لیے، ابوذر کی خدا حافظی کے لیے بھی کوئی نہیں جائے گا، لیکن اگر کوئی ابوذر کو چھوڑنے گیا تو وہ بھی تاریخ نے لکھا کہ امام حسین اسے چھوڑنے گئے۔ یعنی اس وقت اتنا خوف تھا کہ کوئی ابوذر کو شہر کے دروازے تک خدا حافظ کے لیے بھی نہیں جا رہا۔ اس میں امام حسین کی مختلف روایات ہیں کہ مصر کے ایک جرنلسٹ ہیں جس نے 3 کتابیں لکھی ہیں کہ امام حسین، ایک جناب سیدہ، ایک امیر المومنین کے بارے میں، تو وہ لکھتا ہے کہ میں نے حسین کو کربلا سے نہیں پہچانا، کہتا ہے جب امام حسین 30 سال کے تھے تب میں نے حسین کو پہچان لیا تھا کہ حسین ابن علی کتنا بہادر ہے۔ تو پھر ابوذر کا واقعہ نقل کرتا ہے کہ جب ابوذر جا رہے تھے سب پہ پابندی تھی کہ کوئی ابوذر کو چھوڑنے نہیں جائے گا، تو کہتے ہیں اس وقت امام حسین جناب ابوذر کو چھوڑنے گئے، اور اس وقت جناب ابوذر کو حوصلہ دینے لگے کہ ابوذر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، آج اگر وقت تمہارے مخالف میں چل رہا ہے تو کل یہی وقت تمہاری حمایت میں چلے گا۔ ابوذر دنیا تو گزر جانے والی چیز ہے، لیکن کمال اس کا ہے جو عزت سے دنیا میں زندگی گزار کر جائے۔ تو امام کے وہ بڑے عجیب جملے ہیں جو جناب ابوذر غفاری کو کہا۔ اب انہوں نے یعنی ابوذر کو کہاں بھیجا؟ شامات میں بھیجا، ایک ایسی جگہ بھیجا کیونکہ جانتے تھے کہ ابوذر عاشق امیر المومنین ہے، صاحب ولائے امیر المومنین ہے، تو ایسی جگہ بھیجا جہاں وہ لوگ رہتے تھے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت نہیں کرتے تھے۔ بھیجا ابوذر کو شامات میں، ایک ایسی جگہ جہاں وہ لوگ تھے جو تربیت یافتہ تھے بنو امیہ کے، کہ مثلا ایک مولوی بہت یہاں آپ کو تنگ کرے اور بار بار نماز کا درس دے، حجاب کا درس دے، آپ اسے پاکستان سے نکال کے مثلا امریکہ بھیج دیں، یورپ بھیج دیں، کینیڈا کے کسی ایسے شہر میں بھیج دیں جہاں ایک بھی مسلمان نہیں، سارے کے سارے کرسچن ہیں، تو بیچارہ کس پہ تبلیغ کرے گا؟ کن کو کہے گا کہ حجاب کرو، کن کو کہے گا کہ نماز پڑھو؟ تو کہا یہ اتنا علی علی کرتا ہے، ابوذر کو وہاں بھیج دو جہاں سارے دشمن امیر المومنین ہیں۔ لیکن کمال جناب ابوذر تو دیکھیے، کمال جناب ابوذر تو دیکھیے کہ جہاں ابوذر کو بھیجا تھا اور اس سرزمین میں ابوذر نے امیر المؤمنین کی ولایت کا بیج ڈالا کہ جس کا نتیجہ آج جنوب لبنان ہے۔ یہ آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ پورے شام میں 3% سے زیادہ شیعہ نہیں، لبنان بھی تو شام میں آتا تھا، اور اس شام کے جنوبی علاقے میں ایک علاقہ ہے جہاں محبان امیر المومنین رہتے ہیں، اور جو آج حزب اللہ لبنان کی صورت میں، بڑی بہادری کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ یہ کس کا نتیجہ تھا؟ یہ تبلیغ ابوذر کا نتیجہ تھا کہ امام حسین نے کہا ابوذر وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اگر علی والے کو کہیں سے نکال کے کہیں بھیجا بھی جائے، وہ جہاں بھی جائے گا جام ولا لوگوں کو پلاتا رہے گا۔ یہ تبلیغ ابوذر کا نتیجہ تھا۔ اب روایت کی کیفیت دیکھیے، ابوذر سخت مخالف ہے جناب عثمان کا، کرٹیسائز کرتا تھا حکومت کی پالیسیز کو، بیت المال کے تقسیم کو، سخت ترین مخالف۔ کہتے ہیں کہ بھائی 2 لوگ گئے جناب ابوذر سے ملنے، اور ابوذر نے درخواست کی حکومت سے کہ مجھے حج کی اجازت دی جائے، تو کہتے ہیں ہم جناب ابوذر کے ساتھ حج پہ گئے غالباً مینا میں،
اور وہاں پہ جناب ابو ذر کو کسی نے بتایا کہ وقت کے خلیفہ یعنی جناب عثمان نے پہلی مرتبہ ایک بدعت قائم کی ہے کہ رسول وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھاتے تھے، انہوں نے 2 کو 4 کر دیا ہے۔ تو ابو ذر پہ سخت بات گزری، انہوں نے کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سنت رسول پہ چلنا چاہیے۔ جس طرح میں نے کل حج تمتع کی مثال دی کہ جناب عمر نے اس کو بدل دیا تھا، ختم کر دیا تھا، پھر امیر المومنین نے آ کے اس کو بحال کیا، تو کہا کہ انہوں نے 2 رکعت کو 4 کر دیا۔ تو کہتے ہیں ابو ذر نے کہا کہ ہمیں سنت رسول پہ چلنا چاہیے اور کبھی بھی رسول کی سنت میں رد و بدل نہیں کرنا چاہیے۔ وہ شخص کہتا ہے پھر میں نے دیکھا کہ جس ابو ذر نے کرٹیسزم کیا، کہا کہ 2 کو 4 نہیں کرنا چاہیے، وہی ابو ذر اللہ اکبر کر کے 4 رکعت نماز پڑھنے لگا۔ کہ ابو ذر ابھی تو آپ نے تنقید کی کہ جو رسول نے کیا وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ابو ذر نے کہا میں نے رسول سے سنا تھا خلیفہ کیسا بھی ہو کچھ بھی کرے تم اس کے کہنے پر چلو، قیامت میں جانوں اور وہ جانے۔ یعنی حدیث کو جعل کرنے کا طریقہ، ایک بندہ مخالف ہے اور اتنی اطاعت جناب ابو ذر میں تھی تو پھر شہر سے کیوں نکالا جاتا؟ وہ اسی شہر میں رہتے۔ پھر ایک روایت جناب ابن عباس سے لگا دی کہ ایسے شہر میں داخل نہ ہونا جہاں پہ کسی کی حکومت نہ ہو، کیونکہ حاکم کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ کا نیزہ زمین پر۔ ایسے لاکھوں مثالیں، حاکم سائے خدا ہے، اگر تمہارے دین کو تباہ و برباد بھی کر دے تو پرواہ نہ کرنا، اور قیامت کے دن اگر خدا تم سے پوچھے تو کہنا خدایا تو نے ہی تو کہا تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، لہٰذا میں نے کس کی اطاعت کی؟ تو نے جو کہا میں نے کیا۔ اب کہا کہ اگر حاکم کے کہنے پہ امت نے گناہ کیے تو امت کا کیا ہوگا؟ اب نہیں، امت پہ خدا کوئی سزا نہیں ڈالے گا۔ اور واقعاً یہ روایت ہے کہ خدا کہے گا کہ تم نے گناہ کیوں کیا، پھر یہ خدا کو آنسر دیں گے کہ پروردگارا ہم نے تمہارے رسول کی اطاعت کی کیونکہ تو نے کہا، اور پھر تمہارے رسول نے کہا کہ حاکم کیسا بھی اس کی اطاعت کرنا، لہٰذا ہم نے اس کے کہنے پر گناہ کیا۔ تو کہتے ہیں جب یہ اللہ کو سمجھائیں گے تو خدا سمجھ جائے گا اور کہے گا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لہٰذا تم جنت کی طرف تشریف لے جاؤ۔ امت اللہ کو سمجھائے گی، یعنی نظریہ وہی جو مسیحیوں میں ہے کہ عیسیٰ صلیب پہ چڑھ گئے اور سارے امت کے گناہ کس کے گلے میں ہیں؟ عیسیٰ کے ہیں، کیونکہ وہ تکلیف کہہ کے چلے گئے، لہٰذا ہم کچھ بھی کریں گے اللہ عیسیٰ کی وجہ سے ہمیں کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اس قدر روایات میں تحریف کی گئی کہ امام حسین کو قیام کرنا پڑا، اور خود ذات اقدس امام حسین کے حوالے سے روایتیں ڈالی گئیں کہ بعض اوقات ہمارے بعض علماء ان کو ممبر سے بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ روایات اتنی بڑھ گئیں کہ انسان پہچان میں نہیں آتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ مطلب ان روایات کو کثرت میں تقریباً 40 ایسے فیک افراد ہیں جن کو دوران سفر امام حسین سے ملانے کی کوشش کی گئی ہے، جن کا تاریخ میں کوئی وجود نہیں ہے کہ فلاں صاحب گئے امام حسین سے ملے اور امام حسین نے یہ کہا، فلاں صاحب گئے امام حسین کو کہا کہ آپ نہیں جائیے تو امام حسین نے کہا نہیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں چلا جاؤں۔ مطلب یزید نہیں مارنا چاہتا تھا، حسین کو شوق تھا کہ وہ خود جائیں اور یہ کام انجام دیں اور ان کی شہادت ہو جائے۔ ایسی فیک روایتیں ڈالی گئیں۔ بھائی یزید کا تو قصور نہیں تھا، ہر بندہ روک رہا تھا، لیکن کہہ رہے نہیں میں نے تو جانا ہے اور میں نے یہ کام انجام دینا ہے۔ یہ بھی فیک شخصیات جن پہ تحقیق کی گئی، ان شخصیات کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس قدر امت کے ذہن کو برین واش کیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آ گئی کہ جن کی محبت کا حکم دیا، اتنے نادان کہ امام حسین کو کہہ رہے ہیں بغضاً لأبیک، ہم تمہارے بابا کے بغض میں تم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اب سوچنے کا مقام ہے جس کی محبت کا حکم دے رسول اور امت یہ کہے کہ ہم اسی کے بغض میں آئے ہیں، تو یہ قیام امام حسین نہ ہوتا تو آج واللہ کوئی انقلاب، کوئی ریولیشن آپ کو مسلمانوں میں نظر نہیں آتی۔ لہٰذا جتنی ریولیشنز نظر آتی ہیں، جتنے قیام آپ کو نظر آتے ہیں، وہ سارے قیام کون سے ہیں؟ حسینی قیام ہے۔ جناب مختار کا قیام حسینی قیام ہے، جناب زید کا قیام حسینی قیام ہے۔ یہ سارے قیام وہ ہیں جو امام حسین سے انسپائر ہو کے انہوں نے حکومتوں کے خلاف آواز بلند کی۔ لیکن یہ عقیدہ آج بھی امت میں راسخ ہے کہ ہم حاکم کے خلاف قیام نہیں کر سکتے۔ اب کسی نے کہا کہ مولانا قیام کس حد تک؟ اگر کوئی فاسق و فاجر ہے کہ ہم فوراً تلوار اٹھا دیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے ہاں پوری سیرہ معصومین ہے، صرف 3 اماموں نے تلوار اٹھائی ہے، مولا علی، امام حسن، امام حسین۔ اس کے بعد جتنے امام ہیں انہوں نے تلوار کے ساتھ نہیں کیا، کیونکہ تینوں کا زمانہ الگ الگ تھا۔ جب حاکم اتنا فاسق ہو جائے کہ وہ علنی فسق و فجور کرنے لگے، جب علنی فسق و فجور کرے گا تو الناس علی دین ملوکہم،
لوگ کس کے دین پہ چلے جاتے ہیں؟ حاکموں کے دین پہ چلے جاتے ہیں۔ پر میں اگر علنی یزید فسق علنی کرتا تھا، تبھی امام حسین نے اس کے خلاف کیا کیا؟ قیام کیا۔ بدعتیں اتنی آ چکی تھی امت میں کہ مولا نے کہا اب اسلامی معاشرے کا جسم ایسے ہے، مثلا جیسے کینسر زدہ جسم ہوتا ہے، اگر بدن میں کسی حصے میں کینسر ہو گیا تو اس کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے، تو امیر المومنین نے کاٹنے کا کام کیا، اور مولا حسین نے اس فاسق کو مارنے کا کام کیا، اور ان کے چہروں سے امام حسن نے نقاب اتاری کہ جو ہمارے مقابلے میں کھڑے ہیں، یعنی یہ خط لکھا کہ جو شرائط حسن لکھے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ امام نے کہا کسی شرط پہ تم نے عمل نہیں کیا، لیکن کم از کم آخری شرط پر تو عمل کرو۔ وہ شرط یہ تھی کہ ممبروں سے میرے بابا کا سب و شتم بند کر دیا جائے، کہ ایک مسجد ہے مسجد الذکر، ایک بدبخت نے نماز کے بعد، یعنی جس طرح آپ تسبیح جناب سیدہ پڑھتے ہیں، یہ تسبیح لعن امیر المومنین پڑھتے تھے، یہ بھول گیا امیر المومنین پر سب و شتم کرنا۔ اس نے نیت کی نذرانے کے طور پر، کفارے کے طور پر، کیونکہ میں نے نہیں کیا تو لہٰذا میں ایک مسجد بنواؤں گا۔ پھر اس مسجد کا نام رکھا مسجد ذکر، یہ تاریخ میں موجود ہے۔ اس قدر زہر لوگوں کے وجود میں گھول دیا گیا کہ جو لائق محبت تھے امت ان سے کیا کرنے لگی؟ نفرت کرنے لگی، اور جو لائق نفرت تھے امت ان سے کیا کرنے لگی؟ محبت کرنے لگی۔ تو ہم نے ایک صفت بیان کی۔ اب اس ماحول میں بچے گا وہی جو صاحب بصیرت ہو۔ اگر بصیرت نہیں میرے عزیز تو انسان فوراً پھسل جاتا ہے۔ تبھی آج کے ان کے بعض موٹیویٹر اسپیکر جب اعتراض کرتے ہیں تو ایک بھرمار ان کے خلاف پروپیگنڈا کہ نئے نئے اسپیکر آئے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں اور موٹیویٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو علماء کے لیے بھڑکا رہے ہیں۔ حالانکہ وہ سوال کر رہے ہیں کہ ریسنٹلی ایک اسپیکر نے لفظ طاغوت استعمال کیا، بھرمار تھی کیونکہ پہلی مرتبہ اہل سنت نے طاغوت سنا۔ یہ طاغوت ہوتا کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو طاغوت کا امام خمینی نے اس وقت بتا دیا کہ شاہ طاغوت ہے، اور لوگوں نے اس طاغوت کو گرایا بھی اور حکومت اسلامی بنائی بھی۔ ہمارے یہاں یہ ورڈنگ نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں یزید طاغوت تھا، کسی زمانے میں شاہ طاغوت ہے، اور آج کے زمانے میں پتہ نہیں کون طاغوت ہے۔ تو جب طاغوت کی پہچان، مطلب جو بندہ شریعت کے خلاف فسق و فجور پہ چلے، تو عوام کو کہا کہ تم اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، اور اسی لفظ طاغوت کو استعمال کیا۔ امام خمینی نے لوگوں کو سمجھایا اور لوگ مرجعیت کا ساتھ دیا، اور انہوں نے اتنے بڑی بادشاہت کو جو ہزاروں سالوں کی بادشاہت تھی اسے گرا دیا، اور آج ایک عالم کی حکومت کو وہاں پہ کیا کر دیا؟ قائم کر دیا۔ لیکن اس معاشرے کے لیے کہ جنہوں نے کبھی سنا ہی نہیں، کیوں نہیں سنا؟ کیونکہ ان کے مفتیوں نے اور مولویوں نے ہمیشہ طاغوت کا ساتھ دیا ہے، حکومتوں کا ساتھ دیا ہے۔ جیرخوار جب آپ حکومت کے پیسوں پہ پلنے لگیں، کل کوئی اور وزیر اعظم تھا تو مولوی اس کی تعریف کرے گا، آج کوئی اور ہے تو اس کی تعریف کرے گا، جی حضوری کرے گا، کیونکہ کہاں سے کھا رہا ہے وہاں سے کھا رہا ہے۔ تو کبھی بھی آپ کو تاریخ برادران مسلم میں نہیں ملتا کہ ان کے مولویوں نے حاکموں کے خلاف کوئی چھوٹی سی احتجاجی تحریک بھی چلائی، کوئی ان کے فسق و فجور پہ کلام بھی کیا ہو۔ لیکن یہ ساری تحریکیں آپ کو کہاں ملتی ہیں؟ علماء شیعہ میں ملتی ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں عالم کا کام جنازہ پڑھانا نہیں تھا، نکاح پڑھانا نہیں تھا۔ یہ تو ہم اس معاشرے میں پلنے لگے اور ہم نے مولویوں کو صرف مسجد اور نکاح اور جنازے تک محدود کر دیا کہ مولانا صاحب نکاح تو پڑھائیے۔ اب سارے مولوی لگ گئے نکاحوں کے چکر میں، سارے لگ گئے جنازوں کے چکر میں۔ معاشرے کی تربیت کریں، علماء کا کام تھا کہ معاشرے کو لیڈ کریں، علماء کا کام تھا کہ صحیح اور غلط کی پہچان کروائیں، علماء کا کام تھا کہ اگر حاکم کچھ غلط کر رہا ہے تو ایک پریشر گروپ بنا کے حاکم کو مجبور کریں کہ وہ اپنی غلطی سے کیا ہو جائے؟ واپس آ جائے۔ وہی کام جو شیعہ علماء نے کیا، وہ ایران ہو یا عراق ہو، یعنی سارے ملکوں پر قابض ہو گئے۔ لیکن آغا سیستانی جب علاج کرا کے واپس آتے ہیں، اتنی بڑی جنگ کا خاتمہ 2-3 دن میں ہو جاتا ہے۔ ایک مجتہد فتویٰ دیتا ہے، حشد الشعب بن جاتا ہے اور داعش کو عراق سے نکالا جاتا ہے۔ ایک خمینی کے کہنے پہ 2.5 لاکھ بچے مائیں اپنے قربان کر دیتی ہیں۔ ایک سید حسن کے کہنے پر پوری لبنانی قوم کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو آپ کا پاور کیا بنا؟ علماء بنے۔ ایسی لیڈرشپ آپ کو کہیں نظر نہیں آتی۔ دوسرے معاشروں کے مولوی صرف مسجدوں تک محدود ہیں۔ شیعہ معاشرہ ہے کہ جہاں پہ لیڈرشپ کس کے پاس ہے؟ علماء کے پاس ہے۔ یعنی عراق کا وزیر اعظم بھی اتنا پاور نہیں رکھتا جتنا سیستانی رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں شاہ اتنا پاور نہیں رکھتا تھا جتنا آغا بروجردی اور آغا شیرازی بزرگ رکھتے تھے۔ یہ آپ کے علماء کے اندر ایک لیڈرشپ پیدا کی، مطلب امام غیب میں ہے، اب وہ کرسی امام جو خالی ہے، قوم کو بغیر لیڈنگ کے تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔
کہ بعض نادان اور غیر بصیرت والے شیعہ بھی ہمارے اندر پائے جاتے ہیں کہ بھائی غیبت امام میں ہم حکومت بنانے کا حکم نہیں ہے اور لہٰذا حکومت نہیں بنانی چاہیے. تو کیا کرنا چاہیے؟ دو ہی کام رہ جاتے ہیں، یا ہم اسی طرح بن جائیں، ان فتووں پہ عمل کریں جن کی بنیاد پر امام حسین کو شہید کیا گیا کہ حاکم فاسق و فاجر ہو، خاموش رہو، انتظار کرتے رہو کہ جب تک امام زمانہ آئیں، جو ہوتا ہے نسلیں تباہ ہو برباد ہوتی ہیں ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم وقت کے ظالم کو کرسی سے اتاریں. اب یہ کہیں کہ جب امام زمانہ جب تک امام آئے کیا کرسی کو خالی رکھیں؟ کون لیڈ کرے گا معاشرے کو؟ تو دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اپنے اندر سے اصلح ترین، متقی ترین فرد کو چنو، صالح ترین، بابصیر ترین کو چنو، وہ معاشرے کو لیڈ کرے، اور جب امام زمانہ آئے تو حکومت کا علم کس کے حوالے کرے؟ امام زمانہ کے حوالے کرے. جس طرح امام نے اختیار دیا مختار کو، جس طرح اختیار دیا جناب زید کو، مختلف آپ کو وہاں پہ فتوحات نظر آتی ہیں، اس طرح امام نے اختیار دیا کہ آپ ہماری طرف سے جائیں اور جنگیں کریں، لیکن معصوم وہاں پہ خاموش بیٹھے تھے. تو لہٰذا غیبت امام میں معاشرہ چپ تو نہیں بیٹھ سکتا. جب تک امام زمانہ ہے، کیا پتہ 1000 سال بعد آئیں، 2000 سال بعد آئیں، ان 2000 سالوں میں کیا ہوگا؟ تو معصومین ایک سسٹم دے کر گئے جسے مرجعیت بولا جاتا ہے. تو فرمایا کہ جب تک بصیرت نہیں تب تک کچھ بھی نہیں. بصیرت کی اقسام ہیں: بصیرت اخلاقی، بصیرت سیاسی. سیاسی بصیرت بھی ہونی چاہیے، اخلاقی بصیرت. معصوم سے پوچھا کہ مولا اخلاقی بصیرت کیا ہے؟ فرمایا جو مومن اعقل الناس من ابصر عیوبہ، عقل مند ترین بندہ وہ ہے جو دوسرے کے عیبوں کو نہیں دیکھتا، اپنے عیب کو دیکھتا ہے. بے وقوف وہ ہے جو صرف دوسروں کے عیبوں کو دیکھتا ہے، اپنے عیب کو نہیں دیکھتا. فرمایا بصیرت اخلاقی، اگر اپنے وجود کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو یہ بصیرت رکھو کہ واقعاً میرے اندر عیب کون سا ہے، اور اس عیب کو بندہ کیا کرے؟ دور کرے. مجلس امام حسین میں آئے ہو، مختلف چیزیں سنتے ہو، کوئی تو وعدہ کرو نا اپنے امام سے کہ مولا اگر اپنے اندر یہ عیب ہے، اس عیب کو کیا کروں گا؟ دور کر دوں گا. بصیرت سیاسی کے انسان کو پتا ہو کہ میں نے کس سیاسی دھڑے میں جانا ہے، کس سیاسی دھڑے میں نہیں جانا. ہمیشہ لوگ سیاسی طور پر بصیرت نہیں رکھتے تھے. جنگ صفین ہوئی، کسی نے علی کو چھوڑ دیا. امام حسن کی جنگ تھی، امام حسن کے قدموں سے مسلح کھینچ لیا. جناب مسلم ابن عقیل، ہزاروں کا لشکر مسلم کے پیچھے، لیکن جب آخری نماز ختم ہوتی جناب مسلم کو چھوڑ دیا. تو مطلب ان کے اندر بصیرت سیاسی نہیں ہے. جب تک بصیرت سیاسی، جب تک بصیرت اخلاقی، جب تک بصیرت نفسی انسان کے اندر نہیں ہوگی، انسان کو کامیابی نہیں مل سکتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.